بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین، بالآخر جو ہے نا جو افغانستان کا صدارتی الیکشن ہوا تھا، تقریباً 2 مہینے اور 4 دن بعد ان کا رزلٹ آ ہی گیا ہے، اور رزلٹ آیا ہے اشرف غنی کے حق میں. آخر اتنا زیادہ جو ہے نا اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا؟ ڈیلے کرنے کا اصل ریزن کیا بنا تھا؟ اس پہ تفصیلاً جو ہے نا آپ سے کچھ جو اہم ڈیٹیل ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اور دوسرا جو ایک نیا اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی گئی ہے کوالالمپور میں، اس پہ جو ہے نا کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین جو افغانستان میں الیکشن ہوا، صدارتی الیکشن، اور اس میں عبداللہ کے بجائے اشرف غنی کو جتوا دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ کچھ تقریباً کوئی 1 ملین کے قریب تو ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اتنا زیادہ تعداد میں ایک ووٹوں کو ریجیکٹ کرنا، اور دوسرا تقریباً آئی تھنک کوئی 10 ملین کے قریب ٹوٹل ووٹرز میں سے صرف تقریباً 2 ملین ووٹرز نے جو ہے نا ووٹ پول کیا. تو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کا پول نہ ہونا، اگر حقیقت دیکھا جائے تو افغانستان میں جو 50% سے زیادہ علاقہ ایسا ہے جس پہ طالبان کا قبضہ ہے. تو طالبان کے قبضے کے ہوتے ہوئے یہ جو ووٹ پول ہوئے ہیں اور اشرف غنی کو جو جتوایا گیا ہے، تو کیا اس کے پیچھے یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے کہ اشرف غنی چونکہ پشتو بولنے والے لیڈر ہے، اور ابھی موجودہ حالات میں جو امریکہ کے ڈائیلاگس چل پڑے ہیں دوبارہ طالبان کے ساتھ، تو اس میں کیا یہ کوئی زیادہ ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی کے تعلقات انڈیا کے بجائے پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں رہے. اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف بہت زیادہ تھا. تو یہ آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ جو اشرف غنی کو دوبارہ افغانستان میں جتوایا گیا ہے تو وہ پاکستان پہ کتنا زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے سراؤنڈنگ میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اب تک، اور جو مزید چینجز آ رہی ہے، تو سامنے یہ چیز تو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے حق میں بہتر بالکل نہیں ہے. جس طرح ریسنٹلی پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک انتہائی ہنگامی دورہ کیا سعودی عربیہ کا، اور پاکستان نے حالانکہ اس سے پہلے جو ہے نا حامی بھر لی تھی جو کوالالمپور میں کانفرنس ہو رہی تھی اس میں شرکت کے لیے. لیکن سعودیہ کے دورہ سے واپس آ کر عمران خان خود تو گئے ہی نہیں، خود تو جو ہے نا جانے کا فیصلہ آلریڈی کینسل کر لیا، اور کوئی اور ایسی ٹیم بھی جو ہے نا بھجوانے سے ٹوٹلی انکار کر دیا کوالالمپور، جس کی وجہ سے اسپیشلی جو طیب اردگان ہے اس کی طرف سے کافی سخت لہجہ اپنایا گیا. اس کے پیچھے جو لاجک سامنے نظر آ رہی ہے، پاکستان پہ اگر پریشر ڈلوایا گیا تو وہ سعودی عربیہ کی طرف سے ڈلوایا گیا، لیکن سعودی عربیہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنے والا کون تھا؟ وہ تھا امریکہ. کیونکہ امریکہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسا دوسرا اسلامی بلاک بنے جس میں مین لیڈرشپ طیب اردگان جیسے بندوں کے پاس ہو، اور جس میں جو ہے نا ایران جیسا ملک بھی باقاعدہ شامل ہو. اور وہ بلاک جس میں ایران شامل ہو، ملیشیا شامل ہو، اور ترکی جیسا ملک شامل ہو، یہ امریکہ کو کبھی بھی قابل قبول نہیں تھا. تو امریکہ نے یہی گیم کھیلی کہ امریکہ نے سعودی عربیہ کو یوز کیا، اور سعودی عربیہ نے پاکستان پہ یہ زور ڈالا کہ آپ بالکل اس میں جو ہے نا شرکت نہ کریں.